ईद उल अज़हा के दिन सूरतुल कौसर का अमल आपने सिर्फ 3 बोटियां लेनी हैं। 3 बोटियों के ऊपर आपने सूरतुल कौसर का ये अमल करना है। जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, ख़ास जादू जिन्नात और दुश्मनों से निजात के लिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालो, आज ईद उल अज़हा कुर्बानी के दिन का बहुत ही ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये अमल दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सबको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है और इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल आपके दुश्मनों को आपसे दूर रखेगा, आपके दुश्मनों को, हासदीन को पस्त रखेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन और इंसान जो आपके दुश्मन हैं, चाहे जादू के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए, वो भी आपसे दूर रहेंगे। यानी कि जिन्नात जादू के ज़रिए भी छोड़े गए हों या फिर वैसे ही जिन्नात आपको कहीं से आपके ऊपर आ गए हैं या कोई मसला मसाइल करते हैं, परेशान करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से वो भी आपसे दूर रहेंगे। आप इस अमल को ईद उल ज़हा के दिन बतौर ख़ास इख्तियार करें। बहुत ही सादा सा अमल है, छोटा सा अमल है बिल्कुल। अल्लाह वालों, मुख्तसर लेकिन फैज़ो बरक़ात इसकी इतनी ज़्यादा हैं कि आपकी गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि जितनी इसके फ़्यूज़ो बरक़ात हैं। ये अमल करने वाला पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो सूरत नाजिल फरमाई है, सूरतुल कौसर, ये बड़ी ही जामिया सूरत है। अल्लाह वालों, 30वें सिपारे की सबसे छोटी सूरत है और तमाम मुसलमानों को, अहले इस्लाम के बच्चों को ये ज़ुबानी याद है। इसके अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन सिखाया है। अब लोग नमाज से पहले कुर्बानी क्यों नहीं करते, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि नमाज से पहले कुर्बानी क्यों नहीं करते, नमाज के बाद ही कुर्बानी क्यों करते हैं। अल्लाह वालों, ये बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कमेंट में, व्हाट्सएप पर, तो उनके जवाबात देने ज़रूरी होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह, हम कुर्बानी करके आए हैं। आपने फरमाया वो गोश्त है, बांट दो, खिला दो सबको। अल्लाह ने उसको गोश्त बना दिया है। कुर्बानी अब होगी, जो नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया जाएगा। अब नमाज के बाद ज़िबा करने का हुक्म कहाँ पर है। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है कि इसके वजीफ़े से आपका कोई एक मसला हल हो जाए, कोई परेशानी दूर हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी हाजत आपकी पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही। तो अल्लाह वालों, आप एक बार इस अमल को ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि बड़ी ईद साल में सिर्फ़ एक बार आती है और ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर ही किया जाता है। आम गोश्त पर यह अमल काम नहीं करता। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर को पढ़ें। फसल्ली रब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो अपने रब की, वनहर फिर कुर्बानी करो। फसल्ली रब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो अपने रब की, वनहर फिर कुर्बानी करो, कि नमाज पढ़कर कुर्बानी का हुक्म कुरान मजीद में आ गया है। फसल्ली, आपने नमाज
اب آپ نماز پڑھ کے آپ گھر آ گئے. اب آپ نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ رب العزت کے لیے. ونہر اور فصلی، ان دو کے درمیان میں لفظ ہے ربی کا. اللہ والو بیان ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ میری طرف کر کے. ونہر اور فصلی، ان دو لفظوں کے درمیان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ربی کا، یعنی کہ یہ دونوں کام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے. اب آپ نے خالی عید الاضحیٰ کے دن ہی نہیں بلکہ امام کثیر فرماتے ہیں کہ پورا سال نماز کس کے لیے ہوگی؟ قربانی، صدقہ، خیرات کس کے لیے ہوگا؟ اب عبادت کی 3 قسمیں ہیں اللہ والو: زبانی عبادت، پریکٹیکلی عبادت اور مالی عبادت. یہ 3 قسمیں ہیں. اب اس صورت میں تینوں چیزیں آ گئی ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر نماز پڑھتے ہوئے. جب آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو 2 عبادات کی قسمیں اس کے اندر آ گئی، فصلی اور ونہر. قربانی میں مالی عبادت آ گئی. تو اللہ والو پورا دین اس آیت کے اندر ہے، اس چھوٹی سی صورت کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی، پورا دین. فصلی، پہلے نماز پڑھو اللہ کی، اس کے بعد قربانی کرو. اب قربانی آپ نے کر لی، اس کے بعد فرمایا ان شانیک ھو الابتر. جب بھی قربانی کرو گے اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دے گا. یہ اعزاز ہے اس امت کا. آپ نے قربانی کا گوشت لینا ہے. اللہ والو ذرا توجہ میری طرف فرما لیجئے گا. میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں، غور سے سن لیجئے گا. آپ نے بالکل اسی طریقے سے کر لینا ہے، کیونکہ پچھلے سال بھی یہ وظیفہ لوگوں کو دیا تھا تو بہت سارا لوگوں کو فائدہ ہوا، اور یہ عمل میں خود بھی اپنے گھر میں کرتی ہوں، اپنی فیملی میں اس کو کرواتی بھی ہوں. اور آپ یقین کریں کہ بے انتہا اس کے فائدے ہیں. جتنے فائدے بھی گنوا دوں گی آج اتنے ہی کم ہیں. تو یہ آج قربانی کا دن آنے والا ہے. اللہ والو قربانی کے دن آپ اس کو ضرور اور ضرور آزمائیے گا. ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیے گا. تو آتے ہیں عمل کی طرف. آپ نے کرنا کیا ہے اللہ والو؟ آپ نے قربانی کا گوشت لینا ہے. اس کے 3 حصے تو آپ کرتے ہیں، چاہے اپنی قربانی ہے چاہے باہر سے گوشت آیا ہے. آپ نے اس میں سے صرف 3 بوٹیاں سائڈ پر نکال لینی ہیں. کتنی بوٹیاں؟ 3 بوٹیاں آپ نے ایک سائڈ پہ کر لینی ہے. اور ان تینوں بوٹیوں پر آپ نے یہ آیت انا اعطیناک الکوثر، صرف اتنی آیت آپ نے اس پہلی آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ والو آپ نے 3 بوٹیوں میں سے ایک بوٹی پر انا اعطیناک الکوثر، اس پہلی آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پہلی بوٹی جو آپ نے پکڑی ہے اس پر آپ نے دم کر لینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے. اور پھر آپ نے دوسری بوٹی پکڑنی ہے اور دوسری آیت پڑھنی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دوسری بوٹی پر آپ نے پھونک مارنی ہے. آپ نے 11 بار یہ پڑھنا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور دوسری بوٹی پر 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے. اب آپ نے تیسری بوٹی پکڑنی ہے اور اس پر بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے ان شانیک ھو الابتر، ان شانیک ھو الابتر. 11 بار پڑھ کر تیسری بوٹی پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے. اب یہ 2 بوٹیاں آپ کسی کو دے دیں، کہیں پر پھینک دیں کسی جگہ پہ کہ جانور پرندے کھا لیں، یا کسی کو بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری بوٹی جس پر آپ نے پڑھا تھا ان شانیک ھو الابتر، وہ اس بوٹی کو آپ نے سائڈ پہ کر لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں، بالکل اس کا جیسے قیمہ ہوتا ہے. پرندوں کو آپ چھت پہ اس کو ڈال دیں یا اس جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ پرندے اس کو، چیل، کوے، چڑیاں وغیرہ اس کو کھا لیں.
جب آپ نے وہ پرندوں کو ڈال دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رب سے، اپنی التجا اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی دشمن کی پریشانی ہے، اللہ والو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی حاسد کے حسد سے پریشان ہے، کسی منافق کے شر سے پریشان ہے، کسی نے جادو کے ذریعے جنات چھوڑے ہیں، آسیب چھوڑے ہیں، یا پھر کوئی جادو کرتا ہے اور آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، تو اللہ والو آج ایک بار یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی العزیز پوری زندگی آپ اپنی اس بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والو آپ نے یہ ٹکڑے پرندوں کو ڈالنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اور ایسے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے چیز مانگتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کو دشمنوں کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرما دیں گے، حاسدین کے حسد سے، مخالفین کے شر سے، من الجنت والناس، چاہے پھر وہ جن جادوگر ہیں یا چاہے پھر وہ کوئی بھی نقصان دینے والی، ایذا دینے والی کوئی چیز ہے، آپ کو اللہ رب العزت اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ پورا سال آپ کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے ہوگی، پورا سال اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے، اور پریشان ہو جائیں گے تمام لوگ کہ اس کے پاس یہ اتنی عزت، شہرت، دولت، یہ کیسے اس کے ساتھ یہ کیا عمل ایسا کرتا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی برکت سے اللہ نے آپ پر اتنی رحمت کی ہوئی ہے، اتنی عزت ہے، اتنی شہرت ہے، آپ کے دشمن بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی آپ سے حسد کرنے سے پہلے سوچتا ہے 10 بار کہ میں نے اس بندے کو نہیں چھیڑنا۔ تو اللہ والو چھوٹا سا سورۃ الکوثر کا یہ عمل ہے۔ اللہ والو صبح عید الاضحیٰ ہے، قربانی عید کی ہے، اور آپ نے لازمی عید قرباں پہ یہ عمل کرنا ہے۔ پھر یہ موقع آپ کو اگلے سال ملے گا، پتہ نہیں اگلے سال تک ہم زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی لمبی اور صحت والی زندگی آپ کو عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، جو نہیں کر رہے ان کو عطا